پوچھتے ہیں اللہ یہ کس کا نور ہے جو زمین سے آ رہا ہے؟ خداوند عالم اگر چاہتا تو پیغمبر اسلام کے ذریعے سے تعارف کروا سکتا تھا، مولا کائنات کے ذریعے سے تعارف کروا سکتا تھا، امام حسن کے ذریعے سے تعارف کروا سکتا تھا، حسین کے ذریعے سے تعارف کروا سکتا تھا، لیکن اللہ نے ملائکہ کی بزم میں تعارف کروایا۔ ہم فاطمتو و ابوہا و بعلہا و بنوہا، صلوات بھیجیے۔ دیکھو ملائکہ یہ فاطمہ ہیں اور اس کا شوہر ہے، فاطمہ ہے اور اس کے بچے ہیں، فاطمہ ہے اور اس کا باپ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں پنجتن پاک جمع ہو جاتے ہیں وہاں مقام شہزادی کونین اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اللہ ملائکہ کی بزم میں فاطمہ کے ذریعے سے تعارف کروا رہا ہے۔ اور اس پر اتفاق نہیں کیا بلکہ سنایا، سنو اے ملائکہ، انی ما خلقت سمان مبنیوں ولا ارضن مدھیوں ولا خمرن منیروں ولا شمسن مضیوں ولا فلکن یدو ولا بحرن یجری ولا فلکن یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء، صلوات بھیجیے۔ اے ملائکہ، مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی کہ میں زمین کا فرش بچھاتا، میں آسمان کا شامیانہ لگاتا، میں ستاروں میں جگمگاہٹ عطا کرتا، میں چاند و سورج میں روشنی عطا کرتا، میں سمندروں میں پانی دوڑاتا، مگر ان کی محبت میں جو چادر کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔ اللہ نے پنجتن سے محبت کی تو کائنات کو خلق کیا، آدم نے پنجتن سے محبت کی تو توبہ قبول ہوئی، نوح نے پنجتن سے محبت کی تو کشتی طوفان سے بچی، ابراہیم نے پنجتن سے محبت کی تو نعرہ نمرود گلزار ہوئی، موسیٰ نے پنجتن سے محبت کی تو فرعون سے نجات ملی، عیسیٰ نے پنجتن سے محبت کی تو پرندوں میں روح ڈالنے کی طاقت عطا کیا خداوند عالم نے۔ صلوات بھیجیے محمد و آلہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے بناتے تھے اور اس میں روح ڈالتے تھے، جیسا کہ یہ مٹی کا گھڑا ہے، مٹی کی کلیا ہے جو آپ سبیل نظر حسین پہ پانی پیتے ہیں، یہ جتنی بھی مٹی کی چیزیں دکھ رہی ہیں حضرت عیسیٰ اسے بناتے تھے، یعنی طوطے کی شکل میں وہ مٹی کا بناتے تھے اور دعا پڑھ کے پھونکتے تھے، تو خداوند عالم اس کو پرندہ بنا کے اڑاتا تھا۔ اب اللہ کا ایک نبی حضرت عیسیٰ اس دور میں حضرت عیسیٰ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ کو اس سے پہلے جادوگروں نے بہت ستایا تھا، تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو یہ طاقت دی، روح اللہ، روح ڈالنے والا۔ اور قرآن مجید نے آواز دی کہ حضرت عیسیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے آدم سے ہو، کیونکہ آدم بھی بن باپ کے ہیں، عیسیٰ بھی بن باپ کے ہیں، تو عیسیٰ کو وہ طاقت دی کہ مٹی کے کھلونے بنا کے اس میں روح ڈال سکے، تو اب عیسیٰ سے افضل جو ہوگا اس کی طاقت کیا ہوگی؟ عیسیٰ سے افضل کون ہے؟ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہ نے حکم دیا، اے علی
مٹی کا پتلا بناؤ، یہ ہمارا جو انسانی جسم ہے، مٹی کے پتلے کو علی نے بنایا، کہا اس میں روح ڈالو۔ جب روح ڈالی تو آدم ہوئے۔ عیسیٰ وہ ہے جو مٹی کے کھلونوں سے پرندے بناتے تھے، علی وہ ہے جو مٹی کا پتلا بنا کے انسان بناتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ علی اور موسیٰ میں، علی اور عیسیٰ میں اتنا بڑا فرق ہے۔ اور قرآن مجید میں تو ساری دعائیات موجود ہیں۔ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو مجھ میں نہ ہو، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ امام حسن مجتبیٰ کو 72 مرتبہ زہر دیا گیا۔ کیا کرتے تھے امام حسن؟ کم سے کم کی روایت ہے 14 مرتبہ زہر دیا گیا۔ پانی پر صرف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیے کریمہ پڑھ کے پھونکتے تھے پانی پر اور پی لیتے تھے، زہر کا اثر زائل ہو جاتا تھا، ختم ہو جاتا تھا۔ مگر اب یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ کتنی مرتبہ امام حسن پڑھتے تھے۔ یہ تو معلوم ہے کہ امام حسن یہ پڑھتے تھے، مگر ہاؤ مینی ٹائمز، کتنی مرتبہ پڑھتے تھے وہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ وہ صرف اگر کوئی بتا سکتا ہے تو وہ سرکار ولی عصر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو خداوند عالم نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ پسندیدہ دین دین اسلام ہے مجھے، کیونکہ اسلام میں ہر چیز موجود ہے، اور اسلام مسلمانوں کی بقا کے لیے آیا ہے، مسلمانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے۔ اسلام کسی کو دہشت گرد نہیں بناتا، کوئی مسلمان بھی دہشت گرد نہیں ہوتا۔ دہشت گردوں کا کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ لا مذہب ہے۔ اسلام نے تو زہر کھا کے اگر کوئی مر گیا تو حرام ہے، اس کی موت حرام ہے، اور وہ زمین اور آسمان کے درمیان میں لٹکا دیا جائے گا۔ اسی وقت مرو جب اللہ چاہتا ہے، اسی وقت زندہ رہو جب اللہ چاہتا ہے۔ ساری انسان کی زندگی اللہ کے بھروسے پر ہے، کیونکہ وہی پیدا کیا ہے۔ وہ جب موت دے گا تو وہی موت ہوگی۔ اپنے سے اگر کوئی زہر کھا کے مر گیا تو وہ موت خودکشی ہوگی، جہنمی ہوگی۔ صلوات بھیجیے محمد۔ اور علامہ اقبال نے کیا کہا؟ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ ہی، ایک سجدہ شبیری۔ اسلام کو بچایا کس نے ہے؟ علی نے اور حسین نے۔ کس طرح سے بچایا؟ کہ اسلام کو اگر خون کی ضرورت ہے تو میں علی اصغر کا خون دے دیتا ہوں، اسلام کو اگر سینے کی ضرورت ہے تو میں علی اکبر کا سینہ دے دیتا ہوں، اسلام کو اگر گلے کی ضرورت ہے تو حسین نے فرمایا میں اپنا گلا پیش کر دیتا ہوں، اسلام کو بازوؤں کی ضرورت ہے
تو میں اپنے بھائی عباس کے بازو دے دیتا ہوں۔ اسلام کو اگر لاش کے ٹکڑوں کی ضرورت ہے تو میں قاسم کے ٹکڑے دے دیتا ہوں، مگر اسلام کو بچاؤں گا۔ اور حسین نے بچایا اسلام۔ یزید چاہتا تھا اسلام کو اپنے رنگ میں رنگ دینا، امام نے فرمایا ایسا ہو نہیں سکتا۔ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ۔ اسلام نے، محمد نے جس چیز کو حلال قرار دی ہے وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے، جس چیز کو محمد نے حرام قرار دیا ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ آج شب عاشور ہے۔ شب عاشور کربلا کے میدان میں کیا حالت تھی؟ ایک ایک بی بی اپنے بیٹے کو سنوارتی تھی، سجاتی تھی اور پوچھتی تھی بیٹے کل کیا دن ہے؟ کہا اماں کل روز عید قرباں ہے، قربانی کا دن ہے۔ کہا کیا کرو گے؟ اپنی جان اپنے مامو جان پر سے نثار کرنا ہے۔ کوئی ماں کہتی تھی اپنی جان اپنے چچا پر سے نثار کرنا ہے۔ حسین ابن علی رات کی تاریکی میں نکلے تو دیکھا بی بی زینب اون محمد کو تیار کر رہی ہیں اور فرما رہی ہیں اون محمد کل اپنی جان اپنے مامو جان حسین پر سے قربان کر دینا، روز محشر میری ماں کے سامنے مجھے شرمندہ نہیں کرنا۔ آگے بڑھے حسین تو دیکھا ام فروا شہزادے قاسم سے پوچھ رہی ہیں قاسم کل کیا دن ہے؟ کہا کل چچا پر سے جان قربان کرنا ہے۔ دیکھو قاسم روز محشر شہزادی کونین کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ لیکن حسین جب ایک خیمے کے قریب گئے تو دیکھا ام رباب علی اصغر کو سنوار رہی ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے۔ اب نہ جانے رباب نے کیا پوچھا اور علی اصغر نے کیا کہا۔ آخر میں حسین خیمے میں آئے، سب کو جمع کیا، فرمایا دیکھو کل میری شہادت ہوگی، میں نہیں بچوں گا، جو بھی میرے ساتھ رہے گا کل اس کی شہادت ہوگی۔ اگر کوئی اپنی جان بچانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے، مجھے کوئی گلہ ہے نہ شکوہ ہے۔ جو جانے والے تھے چلے گئے، رہنے والے رہ گئے۔ آخر میں امام نے فرمایا عباس اگر تم بھی جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو۔ بس یہ سننا تھا، حضرت عباس جو بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے، منہ سے کف جاری ہوا، خیمے کے پردے کو الٹا، میدان کی طرف دوڑنے لگے۔ آگے آگے عباس تھے، پیچھے پیچھے حسین تھے۔ امام قریب گئے، سینے سے لگایا، پوچھا عباس مجھ سے خفا ہو گیا؟ کہا مولا میری مجال ہے کہ میں آپ سے خفا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ عباس کہاں جا رہے تھے؟ کہا مولا 20ویں رمضان المبارک کو جس نے میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا، جا کے فریاد کرتا بابا میں نے امام کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ امام نے مجھ سے یہ کہا ہے۔ حسین نے سینے سے لگایا، میرے لشکر کے علمدار میرے بھائی عباس آؤ خیمے میں چلو، خیمے میں لے کے آئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ پروردگارا اس قلیل عزاداری کو قبول فرما۔